السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ العربیۃ بین یدیک الجزء الاول ختم ہو گئی، اور آخر میں دو طرح کے ٹیسٹ ہیں۔ ایک ٹیسٹ تو رسمی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر 2 یونٹ کے بعد ہمارا ایک ٹیسٹ آتا تھا، تو وہ رسمی ٹیسٹ ہو گیا۔ اور دوسرا ٹیسٹ ہے جو مکمل کتاب کا ہے۔ تو رسمی ٹیسٹ میں 2 چیزوں کے بارے میں جانچا جائے گا آپ کو، ایک مفردات کے حوالے سے، ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے، اور دوسرا گرامر کے حوالے سے۔ مفردات کے حوالے سے 3 سوالات ہیں، تھوڑا ان کو سمجھ لیجئے اور ان کی تیاری کر لیجئے۔ مفردات میں پہلی چیز ہے سل بین المفرد والجمع، مفرد اور جمع کا آپ نے بتانا ہے۔ مفرد پڑھنا ہے یہاں پر، اور اس کا جمع کون سا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ صدیقن کی جمع کیا ہے؟ جیسے صدیقن کی جمع توابع ہے، فرض کریں تو آپ نے بتانا ہے کہ صدیقن کی جمع توابع ہے یا رحلات ہے، طلاب ہے، جو بھی۔ دوسرا ضع علامت خطأ علی الکلمۃ الغریبۃ، یہ لائن پڑھیں۔ اس لائن میں ایک لفظ غریب ہے، غریب کلمہ کی نشاندہی کریں گے۔ اور مفردات میں تیسری چیز آپ نے یہ بتانی ہے، یہاں پر خالی جگہ پر کرنی ہے، لیکن خالی جگہ اپنی طرف سے الفاظ نہیں لکھنے، بلکہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اوپر، ان میں سے کون سا لفظ کون سی خالی جگہ پہ آئے گا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ جیسے سعیدۃ، تو وہ کہاں آئے گا؟ یا پھر آپ ایسا کریں اشعر بعلم فی، تو اس جگہ پر کون سا لفظ آئے گا، تو یہ جملہ بامعنی اور درست بنے گا۔ اور اس ٹیسٹ کا دوسرا حصہ ہے التراکیب والنحو، گرامر کے حوالے سے اس کے اندر آپ کو جانچا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز، اس میں بھی 3 طرح کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال سل بین سؤالی فی الف والجواب فی با، آپ کو سوالات دیے گئے ہیں اور بائیں طرف آپ کو جوابات بھی دیے گئے ہیں، لیکن اس سوال کا درست جواب اس کے سامنے نہیں لکھا، بلکہ یہاں کہیں لکھ دیا ہے۔ تو آپ نے بما تشعر کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک سارا پڑھیں اور درست جواب کی نشاندہی کریں گے۔ دوسرا اکمل بوضع الکلمۃ الصحیحۃ مما بین القوسین، تو آپ نے جملہ پڑھیں کم سنقضی فی مصر، خالی جگہ ان 2 جو بین القوسین 2 کلمات دیے گئے ہیں ان میں سے درست کو آپ نے لکھنا ہے۔ لیکن اگر نحو کے اعتبار سے غور کریں گے، یومن آئے گا یا یومون آئے گا، ٹھیک ہے، لفظ منصوب آئے گا یا مرفوع آئے گا، وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ اسی طرح باقی 5 جملے مکمل کریں۔ اس میں تیسری چیز ہے پیراگراف پڑھیے، پڑھنے کے بعد نیچے سوالات ہیں اور ان میں سے آپ نے ٹک مارک کرنی ہے، یعنی کہ صحیح غلط کرنا ہے۔ جو بدأت عطلۃ الربیع درست ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے درست ہے تو ٹک کر دیں، غلط ہے تو کراس کر دیں۔ جی یہ تھا ہمارا رسمی امتحان۔ اب یہاں سے ہمارا پوری کتاب کا الاختبار النہائی شروع ہوتا ہے، اور اس کے کتنے حصے ہیں۔ سب سے پہلا دیکھیے فہم المسموع ہے کہ آپ عربک کو سن کے کتنا سمجھتے ہیں۔ اس میں آپ سے 6 چیزیں پوچھی گئی ہیں، 6 طرح کے سوالات ہیں فہم المسموع میں۔ اور دوسرا المفردات ہے، ذخیرہ الفاظ آپ کا کتنا اچھا ہے، اس میں 3 طرح کے سوالات ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس ہے گرامر میں سے 4 سوالات ہیں، اور پھر اس کے بعد ہے القراءہ کہ آپ کو عربی پڑھ کے کتنی سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے بعد ہے الکتابہ کہ آپ کتنا اچھا لکھ سکتے ہیں۔ اس کے 3 سوالات ہیں۔ اب ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں اور طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسے ہوگا۔ فہم المسموع کا ٹیسٹ تو زوم کلاس میں ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ استمع، جہاں لکھا ہوگا نا، دیکھیں الاول استمع الی العبارۃ ثم اختر الجواب الصحیح، تو عبارت میں اس وقت پڑھوں گا، زوم میں آپ سب سنیں گے، اور پرسنل میں ہر ایک جو ہے مجھے جوابات سینڈ کرے گا۔ اسی طرح باری باری کر کے 1 2 3 4 5 6، تو یہ طریقہ بھی وہیں پہ سمجھ آ جائے گا۔ جب ایک ایک پڑھتے رہیں گے تو یہ میں وہاں سمجھاتا رہوں گا، کیونکہ اس کی تیاری آپ ابھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ آگے ہے مفردات کا، یعنی کہ ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے ٹیسٹ ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، 3 سوالات ہیں اس میں۔ پہلا ہے اکمل الجمل التالیہ بوضع الکلمۃ المضادۃ من عندک، عبارت پڑھیں، ٹھیک ہے، اور آگے خالی جگہ پر آپ جو جملہ یعنی کہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر کیا لفظ آنا چاہیے۔
گے. اگر جملہ سمجھیں گے تو لفظ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مثلاً ایک میں حل کر کے بتاتا ہوں. البیت قریب لیکن المسجد. اب دیکھیں گھر قریب ہے لیکن مسجد کیا ہوگی؟ یہ تو نہیں کہ خوبصورت ہے، تو یہ تو جملہ نہیں بنے گا. ہاں، گھر قریب ہے لیکن مسجد دور ہے. البیت قریب لیکن المسجد بعید. اس طرح کر کے آپ نے یہ 7 سوالات مکمل کرنے ہیں. مفردات میں دوسرا سوال ہے، آپ کے پاس ایک چارٹ ہے، اس کے اندر 5 جی اس میں دیکھیں نمبر وار اشخاص، مہن، اماکن، طعام من اعضاء الجسم. اور یہاں پر کئی سارے آپ کو کلمات دیے گئے ہیں. ان سب کلمات کو ان کی درست جگہوں پر آپ نے لکھنا ہے. اور کس طرح لکھنا ہے؟ اشخاص. تو یہاں جو اشخاص کے نام ہیں وہ آپ نے اس لائن میں ایسے اس پٹی میں لکھ دینا ہے. اور اس کے بعد مہن، تو یہاں پر جو مہن لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے اس میں لکھ دینی ہے. اماکن، اس میں جو اماکن ہیں، اماکن کے نام ہے وہ یہاں لکھ دیں. اور اسی طرح جو کھانوں کے نام ہے وہ یہاں لکھ دیں. جو جسم کے اعضاء کے نام ہے وہ یہاں لکھ دیجئے. تیسرا سوال اس میں الکلمۃ الغریبہ، اس پہ بھی تو غریب کلمہ کی نشاندہی کرنی ہے. صحیفہ، کتاب، مجلہ، طابع. تو ان میں غریب کلمہ کیا ہے وہ آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے. جی تو تیسرا سوال فہم المسموع، مفردات. اور تیسرا سوال ہے اس میں النحو والتراکیب، دی گرامر کا سوال ہے. یہاں دیکھیے یہ چارٹ ہے اور یہاں پر 3 فعل لکھے ہوئے ہیں، ماضی، مضارع، امر. ماضی میں غسل لکھا ہے لیکن اس کا مضارع اور امر نہیں لکھا، یہ آپ نے لکھنا ہے. اور یکتبو کا مضارع لکھا ہے، ماضی اور امر آپ نے لکھنا ہے. اسمع یہ امر لکھا ہے، اس کا مضارع اور اس کا ماضی آپ نے لکھنا ہے. اس طرح کر کے یہ چارٹ آپ نے مکمل کرنا ہے. اچھا جی، اور اسی طرح گرامر کا یہاں سوال ہے اصلی الجمعہ، اصلی خمس، صلاۃ لکھا ہوا ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ وہ جمع بنا کے صلاۃ کی وہ خالی جگہ پر کریں. تو جتنے بھی بریکٹ میں الفاظ ادھر لکھے ہوئے ہیں یا اس طرف بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں، ان سب کی جمع بنا کے آپ نے یہ خالی جگہ پر لکھنا ہے، تو یہ جملے درست ہو جائیں گے. تیسرا سوال ہے اس میں یا محمد هذه الفاکہہ. 3 طرح کے ورب، 3 طرح کے فعل لکھے ہوئے ہیں. غسل، یغسل، یغسل، یغسلو. ٹھیک ہے، غسل ماضی، یغسل امر اور یغسلو مضارع. تو اس خالی جگہ پر کیا آنا چاہیے؟ امر ہو، مضارع ہو یا ماضی ہو، یہ آپ نے لکھنا ہے. چوتھا سوال ہے گرامر کا ضع علامت صواب علی الجمل الصحیحۃ وعلامت خطأ علی الجمل الخطأ. تو درست کی نشاندہی کرنی ہے. ایک ہی معنی کے جملے 2 بار لکھے گئے ہیں، جیسے درست 4 حصۃ، درست 4 حصص. تو ان میں درست کون ہے گرامر کے اعتبار سے اس کی نشاندہی کرنی ہے، اور جو غلط ہے اس کو آپ نے کراس کرنا ہے. اور اب چوتھا سوال ہے آپ کے پاس الاختبار النہائی میں. ٹھیک ہے، جیسے پہلا تھا فہم المسموع، دوسرا مفردات، تیسرا گرامر کا. ٹھیک ہے، اور اب چوتھا ہے القراءہ کا. یہ عبارت پڑھیے. عبارت پڑھنے کے بعد آپ جو ہے نیچے آپ کے پاس 2 سوالات ہیں، یہ 2 آپ نے حل کرنے ہیں. اور اس کے اندر یہ جانچا جاتا ہے کہ آپ عبارت کو کتنا اچھا سمجھ سکتے ہیں. جی، اور یہ آسان ہے. جو سوال پڑھیں عمر لہو ابنۃ واحدۃ ہی، اس کا جواب یہاں پر آپ کو 3 جوابات دیے گئے، ان میں سے کوئی ایک درست ہے تو وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. اور کتابہ میں دوسرا سوال ہے ضع علامت الصواب او خطأ وصحح الخطأ. پہلے تو آپ جملہ پڑھیں اور جملہ دیکھیں کہ اوپر جو پیراگراف گیا اس کے مطابق جملہ درست ہے یا غلط ہے. درست ہے تو ٹک کر دیں، اگر غلط ہے کراس کرنے کے بعد جو درست جواب ہے وہ بھی آپ ساتھ میں لکھیں گے. جی، اب آگیا 5واں سوال الکتابہ. تو اس کے اندر آپ کی لکھائی کی صلاحیت کو جانچنا ہے. تو اس کے اندر بھی 3 سوالات ہیں. اکتب جملتین عن کل شخص مستعینا بالجدول. دیکھیں 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 ہیں. جی، تو آپ نے ہر ایک کو جو کہ محمد، مہندس، سیارہ کے ساتھ 30 اور 8 یہ والی پوری لائن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے 2 جملے بنانے ہیں جن کے اندر یہ سارے الفاظ یعنی کہ یہ آپ استعمال کریں. تو محمد کے بارے میں 2 جملے، ایک جملہ ادھر ایک ادھر. اور اسی طرح علی کے بارے میں 2 جملے، فاطمہ کے بارے میں 2 جملے، ابراہیم اور زینب کے بارے میں بھی 2 جملے لکھنے ہیں. اس میں کتابہ میں دوسرا سوال ہے اکمل الفقر عن الجو فی بلدک. یہاں پر جواب آزاد جواب ہے، اپنی طرف سے آپ نے دینا ہے، تو جو آپ کو مناسب لگے
لیکن گرامر کے اعتبار سے درست جواب ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی اس کا جواب بھی آزاد ہے، جیسے کہتے ہیں کہ تصویریں بولتی ہیں، جی بالکل تصویریں بولتی ہیں، آپ اس تصویر کو دیکھیں، تصویر سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہاں پر آپ نیچے لکھ دیجئے۔ جی تیاری کیجئے، یہ سب میں سے کچھ بھی نہ سمجھ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔